بسم اللہ الرحمن الرحیم بنام خدا مہربان و شفیق۔ نون والقلم وما يسطرون۔ نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اے نبی، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ اور بے شک آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور یقیناً آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ۔ ان قریب آپ دیکھیں گے کہ وہ کافر بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ۔ کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے، اور وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ۔ اے نبی، آپ جھوٹوں کی بات نہ مانیے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نرم پڑیں تو وہ بھی نرم ہو جائیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ اور اے نبی، آپ ہر قسم کھانے والے ذلیل کی بات تسلیم نہ کریں۔ ہمازٍ مشاء بنمیم۔ جو تانا زن اور انتہائی چغل خور ہیں۔ مناع للخیر معتد اثیم۔ بھلائی سے روکنے والا، حد سے گزرنے والا، سخت گناہ کار ہے۔ عتل بعد ذلك زنیم۔ سرکش اور اس کے علاوہ بدذات ہے۔ ان كان ذا مال وبنین۔ اس بنا پر کہ وہ صاحب مال اور صاحب اولاد ہے۔ اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ قدیم داستانیں ہیں۔ سنسمه على الخرطوم۔ ہم ان قریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين۔ ہم نے انہیں اسی طرح آزمایا ہے جس طرح باغ والوں کو آزمایا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ صبح کو پھل توڑ لیں گے۔ ولا يستثنون۔ اور وہ انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے۔ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون۔ تو آپ کے رب کی جانب سے اس پر راتوں رات ایک آفت پھر گئی جبکہ وہ سو رہے تھے۔ فأصبحت كالصريم۔ اور وہ باغ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا۔ فتنادوا مصبحين۔ پھر انہوں نے صبح کے وقت ایک دوسرے کو آواز دی، ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين۔ کہ تم اپنی کھیتی پر سویرے چلو اگر تمہیں پھل توڑنا ہے۔ فانطلقوا وهم يتخافتون۔ چنانچہ وہ روانہ ہو گئے اور چپکے چپکے کہہ رہے تھے، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين۔ کہ دیکھو آج تمہارے پاس باغ میں کوئی مسکین نہ آنے پائے۔
وغدوا على حرد قادرين اور روک تھام کا بندوبست کر کے وہ صبح سویرے پہنچ گئے. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. اب جو باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم تو بہک گئے ہیں. بل نحن محرومون. بلکہ ہم بالکل محروم ہو گئے. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. جو ان میں منصف مزاج تھا کہنے لگا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح پروردگار کیوں نہیں کرتے. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. انہوں نے کہا ہمارا پروردگار پاک اور منزہ ہے، ہم ہی ظالم تھے. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. پھر وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. انہوں نے کہا ہائے افسوس، بے شک ہم ہی سرکش تھے. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. شاید ہمارا رب اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغ عطا کر دے، ہم تو اپنے رب کی طرف راغب ہیں. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. اسی طرح عذاب ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، اے کاش وہ جان لیتے. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. بے شک متقین اپنے رب کے نزدیک نعمتوں والے باغات میں ہوں گے. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کر دیں گے؟ ما لكم كيف تحكمون. تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون. کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ پڑھتے ہو؟ إن لكم فيه لما تخيرون. یقیناً اس کتاب میں وہی باتیں ہیں جو تمہیں پسند ہیں. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ تمہارے لیے وہ ہوگا جس کا تم فیصلہ کرو گے. سلهم أيهم بذلك زعيم. آپ ان سے دریافت کیجئے کہ ان میں سے اس کا ذمہ کون لیتا ہے. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. کیا اس قول میں ان کے اور بھی شرکا ہیں؟ اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو سامنے لے آئیں. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. جس دن مشکل ترین مرحلہ آئے گا اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. انہیں اس وقت بھی سجدوں کی دعوت دی گئی تھی جب یہ لوگ سالم تھے. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. مجھے اس کلام کے جھٹلانے والوں سے نمٹنے دو،
ہم بے تدریج انہیں اس طرح گرفت میں لیں گے کہ ان کو خبر تک نہ ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اور میں ان کو مہلت دیتا رہتا ہوں، میری تدبیر یقیناً مضبوط ہے۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ۔ کیا آپ ان سے کچھ صلہ طلب کر رہے ہیں کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ۔ یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ وہ اسے لکھ رہے ہیں۔ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم۔ اے نبی، آپ اپنے رب کے حکم تک صبر کیجئے اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے غیظ و غضب کے عالم میں اپنے رب کو پکارا تھا۔ لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم۔ اگر آپ کے رب کا فضل ان کی یاوری نہ کرتا تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا۔ فاجتباه ربه فجعله من الصالحين۔ ان کے رب نے انہیں برگزیدہ کر کے صالحین میں شامل کر لیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ کافر اپنی بری نظروں سے آپ کے قدم جمنے نہیں دیں گے۔ جب بھی انہوں نے یہ ذکر قرآن سنا تو کہنا شروع کر دیا یہ تو دیوانہ ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ حالانکہ یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے پیغام نصیحت ہے۔